وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولقد رأى من آيات ربه الكبرى. تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد آنگین تعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ پر۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین معاملات بیٹھے ہو، ماہ رجب میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ اس کی 27 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور کروائی گئی ہے، لیکن اس کا مہینہ اور اس کا دن جو ہے یہ کنفرم نہیں ہے۔ کس رات میں اور کس مہینے میں کروائی گئی اس کی کوئی دلیل ہمیں ذخیرہ احادیث سے نہیں ہے، لیکن کروائی ضرور گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کروائی گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اس لیے کروائی گئی کہ آپ کی دل جوئی کی جا سکے، اور یہ نبی علیہ السلام کو مکی دور کے آخر میں کروائی گئی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات کے بعد جب آپ بہت زیادہ اداس رہنے لگے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ آپ کی دل جوئی کے لیے اور آپ کے مقام و مرتبے کو تمام کائنات کی چیزوں سے بلند کرنے کے لیے، ہر مخلوق سے بلند و بالا کرنے کے لیے آپ کو معراج کروائی گئی۔ اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کو معراج کروائی ہے، لیکن ہر نبی کو زمین پر ہی معراج کروائی گئی۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت کا نظارہ کروایا تاکہ وہ یقین والوں میں سے ہو جائے، مطمئن لوگوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج
آپ کی دل جوئی ہو سکے، جو غم، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں جن کا سامنا آپ نے مکی دور میں کیا ہے ان کا ازالہ ہو جائے اور آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام کی جب باری آئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو زمین پر معراج نہیں کروایا، بلکہ آپ کو زمین کی معراج بھی کروائی گئی اور آسمانوں کی معراج بھی کروائی۔ تو یہ شان اور مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو زمین سے آسمانوں پر لے جایا گیا اور پھر سب سے جو آخری اسٹیج کی آپ نے وہ سدرۃ المنتہا۔ یہاں پر بھی کچھ ہمارے جو علماء ہیں اس میں ہمارے مسلک کے علماء بھی ہیں، دوسرے مسالک کے علماء بھی ہیں، ان سے یہاں ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ معراج کرواتے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے بھی اللہ کے رسول کو لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فرشتہ جبریل کہتا ہے کہ میرے اور جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، آگے آپ کو دیجیے۔ ایسی کوئی چیز نہیں۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ نیچے سے جانے والی ہر چیز کی یہاں پر انتہا ہو جاتی ہے، جس کے اوپر وہ نہیں جا سکتی۔ اس کے اوپر سمندر ہے، سمندر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے اور کرسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات جو ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ یہاں بھی جن کو موازنہ لگا ہے وہ حدیث ایک نبی اسلام کی آتی ہے جس میں آپ کو خواب کے اندر بھی معراج کروائی، یعنی خواب کے اندر بھی آپ نے ایک دفعہ زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، اس میں آپ بہت زیادہ بلند ہو گئے، یہاں تک کہ آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہو گئے۔ اور اس وقت اللہ رب العالمین نے خواب میں، یہ خواب کا معاملہ ہے، آپ فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل و صورت کے اندر دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں جو معراج کیا ہے اس میں آپ نے اللہ رب العالمین کو دیکھا ہے، لیکن جو باتیں بیداری میں آپ کو سیر کروائی گئی ہے اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اس میں آپ کے جانے کی جو انتہا ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، اس سے آگے آپ نہیں گئے۔ اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مالک اعلیٰ ہے یہ کس معاملے کے اندر بحث مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی، انگلیوں کی، پوروں کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا۔ تو مجھ سے جو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میں اس کا جواب دے دوں۔ تو یہ معاملہ جو ہے خواب کا معاملہ ہے۔ تو خواب میں انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ نبی اسلام کو جو خواب کے علاوہ معراج کروائی گئی وہ حالت بیداری کے اندر کروائی گئی۔ یہاں پر بھی امت کے اندر شدید اختلاف ہے، وہ خواب والی حدیث کو کچھ مانتے ہیں اور کہتے ہیں جو یہ معراج ہے روح مال جسد، آپ کو بیداری کی حالت میں یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی اور کیوں کروائی گئی؟ تاکہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو اپنی قدرت کاملہ کا یقین کروا سکے، کیونکہ کسی انسان کے بس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو لفظ استعمال کیا وہ کیا کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ یہ بندے کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کا کام ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، جو ہر نقص سے پاک ہے۔ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ تو یہ لے جانے والا
کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے جس ٹائم میں چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس نے کہنا ہے کن ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو رب العالمین جس نے فرشتوں کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ لمحے بھر سے ہزاروں سال کا سفر ایک لمحے میں آنکھ جھپکنے میں کر لیتے ہیں، تو وہ رب اپنے محبوب نبی کو بھی یہ ساری سیر کروا سکتا ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج جو ہے وہ خواب کے اندر آپ کو کروائی گئی، روح والے جسد نہیں تھی۔ تو جو خواب کی حالت ہوتی ہے اس میں انسان بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ تو پھر ابو جہل کو ابو بکر صدیق کے پاس آ کر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب کے اندر تمہارے انسان بہت کچھ دیکھتے ہیں، وہ ہواؤں میں اٹھتا ہے تو ویسے اٹھ کے دکھائے، کوئی نہیں اڑ سکتا۔ انسان خواب کے اندر تو ایسے ایسے کام کر لیتا ہے کہ جو حالت بیداری میں اس کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے معراج سے، تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں نے آج رات رات کے ایک حصے میں لیلن کا لفظ آپ نے استعمال کیا کہ رات پوری نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں نے زمین کا سفر بھی کیا، آسمان کا سفر بھی کیا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ حالانکہ جنت آسمانوں کے اوپر اور جہنم زمین کے نیچے۔ نبی علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں دکھانے والا اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل آیا، اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ میں ایک رات کے اندر یا رات کی ایک گھڑی کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی چلا گیا، کیا تو اس بات کو مانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں مان سکتا، لیکن مجھے بتلاؤ کہ تجھے یہ بات کہی کس نے؟ تو اس نے کہا مجھے آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو پھر ایسا معاملہ ہے، پھر وہ جا سکتے ہیں؟ کہا وہ کیسے؟ ایسا ہمارا یقین تو فرشتوں پہ ہے جو چند لمحوں میں آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہیں، تو کیا رب جس نے ان کو اتنی قوت اور طاقت دی ہوئی ہے، کیا وہ اپنے محبوب کو یہ سیر نہیں کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے۔ ہمارا اس بات پہ یقین ہے، ہم مانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تصدیق ابو بکر نے کی، اور یہ بات سیدنا جبریل نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران معراج میں کہی۔ جب نبی علیہ السلام آسمانوں سے واپس آ رہے تھے، مدینہ کے قریب ایک مقام تھا، مقام ذیطوہ۔ جب وہاں آپ پہنچے تو وہاں نبی علیہ السلام نے کہا کہ یکذبنی قومی، میری قوم جو ہے وہ میری تکذیب کرے گی، یہ عقل مانتی نہیں، میری قوم جو ہے میری تکذیب کرے گی۔ تو اس وقت سیدنا جبریل نے کہا تھا صدقک ابو بکر وہو صدیق، کوئی تصدیق کرے نہ کرے ابو بکر آپ کی تصدیق ضرور کرے گا، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی حضرت ابو بکر کو صدیق کہا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک سچ لے کر آیا، ایک جو سچ کی تصدیق کی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رب نے بھی سچ کہا، سیدنا جبریل نے بھی صدیق کہا، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا جب آپ بہت پہاڑ پر تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے یہ صحابی انہوں نے آپ کی تصدیق کی کہ آپ واقعہ ہی گئے، اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوا، اگر خواب کا معاملہ آتا تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ ابو جہل نے اور اس کے ساتھیوں نے یہودیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ اعتراض کیا کہ آپ نے اگر سیر کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے، ان کی کھڑکیاں کیسی؟ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب
بند رہی، اور یہ حالت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے خودکشی کر سکوں، ایسی کیفیت ہو۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنے وحی کا نزول فرمایا اور کہا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے شیطان نے نعوذ باللہ اسے چھوڑ دیا ہے، جو اس کو الٹی سیدھی باتیں پڑھاتا تھا وہ اب اس کے پاس آنا بند ہو گیا، اس لیے یہ ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب سے کہیں کہ جب بھی کسی کام کا کرنے کا عہد اور ارادہ کریں، وعدہ کریں، تو ساتھ میں کہیں انشاءاللہ، اور جب آپ انشاءاللہ کہیں گے تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا، آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے جب تک تمہارا حکم نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا اور وہی 1 مہینے تک تقریباً بند رہا۔ اگر خواب کا معاملہ ہی تھا تو پھر یہ 1 مہینے تک وہی کا بند کیوں رہنا تھا اور لوگوں کو اعتراض کیوں ہونا تھا؟ ان تمام باتوں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی وہ روح مال جسد تھی، آپ اپنے جسم کے ساتھ زندہ تھے، اور آپ کو مکہ سے بیت المقدس لایا گیا اور وہاں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف آپ کو لے جایا۔ واقعہ معراج جو ہے یہ بڑے بڑے باطل جو لوگوں کے نظریات ہیں ان کا رد کرتا ہے۔ سب سے پہلا رد جو ہے یہ عقیدہ حاضر و ناظر کا کرتا ہے۔ ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، آپ حاضر ہیں، ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں، اور آپ ہر جگہ موجود ہوتے۔ اگر ان کے اس عقیدے کو ہم مانیں تو پھر معراج کا جو تصور ہے اور معراج کی جو آیات ہیں ان کا رد ہوتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی بیت المقدس میں تھے، کیونکہ ہر جگہ کا مطلب یہی ہے نا، اگر آپ پہلے ہی بیت المقدس میں تھے تو پھر معراج کیوں کروائے؟ اگر آپ پہلے ہی آسمانوں پر تھے تو پھر آپ کو معراج کیوں کروائے؟ اگر آپ پہلے ہی جنت میں تھے تو پھر آپ کو معراج کروانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، غلط عقیدہ ہے۔ یہ اس قدر غلط عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کجا اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نہیں رکھنا چاہتے، اور نہ کسی مسلمان کا ہونا چاہتے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی سمجھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اگر یہ عقیدہ ہم رکھیں گے تو پھر ہجرت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ ہر جگہ موجود ہیں تو پھر آپ نے ہجرت کیوں کی ہے؟ اگر آپ ہر جگہ موجود ہیں تو آپ نے اپنی عورتوں کے لیے باریاں کیوں مقرر کی کہ میں اتنے دن اس کے پاس، اتنے دن اس کے پاس، اتنے دن اس کے پاس؟ اگر آپ ہر جگہ موجود ہیں تو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں گئے؟ آپ حج کرنے کے لیے کیوں آئے مدینے سے؟ آپ عمرہ کرنے کے لیے کیوں آئے جب آپ پہلے ہی ایسی جگہ موجود تھے؟ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ باطل عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور آپ جب مکہ میں تھے تو بیت المقدس میں نہیں تھے۔ جب آپ بیت المقدس میں تھے تو آسمانوں میں نہیں تھے، جب آسمانوں میں تھے تو اس وقت زمین پہ نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو معراج کروائی، اور اس معراج سے بڑے بڑے عقیدے جو لوگوں کے بنے ہوئے ہیں ان کا اللہ رب العالمین نے رد کر دیا۔
ان اللہ قد احاط کل شیء علما، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کیسے ہے ہر جگہ؟ فرمایا اننی اسمع و ارا، اننی معکما اسمع و ارا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا، حضرت ہارون کو بھیجا اور کہا جاؤ فرعون کے پاس، تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، اننی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میں تمہاری باتوں کو سنوں گا اور میں تم لوگوں کو دیکھوں گا۔ تو اللہ دیکھنے کے لحاظ سے، معیت کے لحاظ سے، مدد کے لحاظ سے، دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کے ساتھ، لیکن اپنی ذات کے لحاظ سے وہ عرش بری پر مستقل ہے، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے وہاں پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کا دیکھنا، اس کا سننا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کالی سیاہ رات ہو اور کالی سیاہ چنٹی ہو اور کالی چٹان کے اوپر وہ چل رہی ہو، اللہ اس اندھیری رات میں اس کالی چنٹی کے چلنے کی آہٹ کو سنتا بھی ہے اور اس کو وہاں سے دیکھتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی بصارت ہے، یہ اللہ کا سننا اور دیکھنا ہے۔ تو اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش بری پر اور اپنے علم، سمع اور بصر کے لحاظ سے، دیکھنے اور سننے کے لحاظ سے ہر چیز کو جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے۔ تو واقعہ معراج نے عقیدہ حاضر و ناظر کا رد کر دیا ہے اور اصل عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے کہ یہ عقیدہ ہے۔ واقعہ معراج نے ایک اور عقیدے کا رد کر دیا جسے نور میں نور اللہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے بھائیوں کی مساجد سے یہ آوازیں گونجتی ہیں، ہر اذان سے پہلے نور میں نور اللہ کے الفاظ ان کے اسپیکروں سے گونجتے ہیں۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھائے، لیکن لوگ صرف ہٹ درمی کی وجہ سے، دوسرے مسلک سے عداوت کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیں اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا، اس کام میں حرج ہی حرج ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک سنت سے محروم کر دیا، آپ نبی کی ایک سنت سے محروم ہو گئے، اور جیسے جیسے آپ سنتوں سے محروم ہوتے جائیں گے آپ اللہ کے رسول سے دور ہوتے جائیں گے۔ جتنا آپ سنتوں پر عمل کریں گے اتنا آپ اللہ کے رسول کے قریب ہوں گے، اور جتنا سنتوں سے دور جائیں گے، بدعات و خرافات کو ایجاد کریں گے، اتنا آپ اللہ کے رسول سے دور ہوں گے، اتنا تعلق کمزور ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ وقت آئے گا کہ اللہ کے رسول کہیں گے سوکن سوکن لمن غیر آبادی دینا، ان لوگوں کے لیے دوری ہے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے کوئی بھی غلط چیز اس کے اوپر کھڑے نہیں رہنا، جب علم ہو جائے کہ یہ چیز حق ہے اس کو فوراً مان لینا چاہیے، کہنے والا کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ نور میں نور اللہ کا عقیدہ ہے، یہ بھی عقیدہ بات ہے۔ واقع معراج میں رب تعالیٰ نے جن کلمات کے ساتھ آغاز کیا ان میں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں ان میں سے ایک لفظ کا استعمال کیا۔ پہلا مقام فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن مجید میں 4 قسم کے لفظ انسانوں کے لیے استعمال کیے۔ لفظ انسان انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، رجل انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے،
عبد یہاں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا اور آپ کے بشر ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر جو رات کی ایک گھڑی میں کیا گیا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ رات کی ایک گھڑی میں چند لمحوں میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک جا سکے۔ رب تعالیٰ نے یہ اپنے بندے کو بندہ کہہ کر رب تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ لوگ نہیں ہیں، آپ کوئی اور مخلوق نہیں ہیں، آپ دوسرے انسانوں کی طرح ہے انسان ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نجم میں رب تعالیٰ نے واقعہ معراج کو بیان کیا کہ جب آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو سدرۃ المنتہا پر جب آپ پہنچے تو آپ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہاں اللہ نے لفظ عبد آپ کے لیے استعمال کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ انسان ہیں۔ تیسرا مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ ان سے کہیے، یہ سورہ الکہف ہے، آخری آیت ہے۔ فرمایا قل، آپ ان سے کہیے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی انسان ہوں۔ انما یوحی الی، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، تم اللہ کے نبی نہیں ہوں میں بھی انسان، جیسے تم انسان ہو ویسا میں بھی انسان ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں جب ہوتے تو اپنے کپڑوں کو خود پیبند لگا لیا کرتے، اپنے کپڑے جہاں سے پھٹ جاتے آپ خود سلائی کرتے۔ آپ کا اگر جوتا ٹوٹ جاتا تو آپ اپنے جوتے کو خود گانڑ لیتے۔ اسی طرح آپ اپنی بکریوں سے دودھ خود دھو لیا کرتے۔ کان البشر من البشر، جس طرح دوسرے انسان کام کرتے تھے اسی طرح آپ بھی انسانوں کی طرح ہی کام کرتے تھے، آپ بھی بشر تھے، انسان۔ واقعہ معراج کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، نور نہیں تھے۔ اگر نور مانے تو ایک نور فرشتوں کا ہے اور ایک نور اللہ رب العالمین کا ہے۔ اگر ہم فرشتوں کا نور سمجھتے ہیں تو پھر انسان کی افضلیت جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، اسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف عطا کیا ہے، پھر آپ تو اس میں شامل نہ ہو۔ اور یہ آپ کی توہین ہے کہ فرشتوں والا نور آپ کو سمجھیں۔ اور اگر ہم جس طرح کے مساجد سے نوروں میں نور اللہ کی آوازیں گونجتی ہیں، اللہ کے نور میں سے نور سمجھے تو پھر یہ شرک ہے، کیونکہ قل هو اللہ احد، کہہ لو کہ اللہ ایک ہے۔ ایک طرف ہم جماعت میں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور دوسری طرف مساجد سے آواز آتی ہے نہیں، اللہ کے حصہ، اللہ کے حصے ہیں، اللہ میں سے کچھ اور نہیں۔ کچھوں نے تو ایسا کیا وہی جو مستوی عرش رحمان ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو گئے۔ یہ باطل عقیدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے، انسان تھے، اور یہی انسانیت کی فضیلت اور مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس کو اپنے بعد مقام و مرتبے سے نوازا ہے وہ انسانوں میں سے۔ اگر ہم آپ کو کسی اور مخلوق میں سے سمجھیں گے تو یاد رکھیں کہ انسانوں کا مقام و مرتبہ نہیں۔ مشرکین مکہ میں یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث تھی، وہ کہتے تھے آپ تو انسان ہیں،
زمینی سفر ہے یہ تو مکہ والوں نے کیا ہوا، ان کو پتا تھا کہ یہاں سے یہاں تک کا سفر 20 دن کا ہے یا 25 دن کا ہے یا 1 مہینے کا ہے، ان کو یہ علم تھا، اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ 1 مہینے کا سفر بندہ 1 رات میں کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ زمینی سفر جو تھا یہ آسمانی سفر کی دلیل بن جاتا کہ اگر آپ مکہ سے فلسطین آئے، بیت اللہ سے مسجد اقصی آئے، تو پھر آپ واقعہ آسمانوں کی بھی واقعی آپ نے سیر کی ہے، آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے، آسمانوں کو بھی دیکھا ہے اور جہنم کو بھی دیکھا ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ فلسطین میں جب آپ کو لایا گیا اور وہاں آپ نے تمام نبیوں کی امانت کروائی، یہاں پہ بھی سمجھیں کہ وہ جتنے نبی وہاں آئے تھے وہ تمام کے تمام زندہ روح والے جسم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں روح ڈال کر ان سب کو وہاں اکٹھا کیا، یعنی کہ روحوں کو آپ نے نوازا، آپ نے روح والے جسد تمام نبیوں کو اللہ نے ان کو زندہ کیا ہے اور ان تمام کی امامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروائی۔ امامت کروانے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد قبلہ اول کی امامت خطابت کے حقدار جو ہیں وہ مسلمان ہوں گے، ان کے بعد یہ کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کی امامت دے دی گئی اور آپ کو بیت اللہ اور مسجد حرام، مسجد اقصی جو ہے یہ دونوں آپ کو عطا کر دے گی۔ اسی لیے ہم اپنے خطبوں میں یہ القابات اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، امام القبلتین، کہ اللہ نے آپ کو 2 قبلوں کا امام بنا دیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، پہلی نشانی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ دکھائی کہ تمام نبی جو تھے ان کو اللہ نے زندہ کر کے آپ کی امامت، آپ کی ابتدا میں کھڑا کر دیا۔ دوسری نشانی معراج میں رب العالمین نے آپ کو یہ دکھائی کہ آپ کا بائی پاس کیا گیا، آپ کے دل کا آپریشن کیا گیا اور آپ کے دل کا آپریشن 2 دفعہ کیا گیا۔ ایک دفعہ جب آپ چھوٹے تھے، 4 سال یا 5 سال کی عمر میں تھے، تو آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس اس وقت تھے، بکریاں کے ساتھ آپ اپنے بھائی کے ساتھ گئے ہوئے تھے، چرا رہے تھے، تو وہاں 2 آدمی یعنی 2 فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو بٹھا کر آپ کا بائی پاس اور وہ گھبرایا ہوا اپنے گھر میں آیا، اپنی ماں سے اس نے آ کے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ جب وہ دوڑی حلیمہ سعدیہ آئی تو دیکھا آپ تندرست حوالات صحیح بیٹھے ہوئے، تو وہ گھبرا گئی، تو انہوں نے واپس آپ کے دادا کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس آپ کو بھیج دیا۔ پہلی دفعہ اس وقت آپ کا بائی پاس کیا، دوسری دفعہ آپ میں ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کہ چچا کی بیٹی ابو طالب کی بیٹی، ان کے گھر آپ سوئے ہوئے تھے، تو آپ کو بیدار کیا گیا، یعنی یہ رات کا جو معاملہ ہے وہاں سے بیدار کیا گیا، پھر آپ کو بیت اللہ میں لایا گیا اور حتیم میں آپ کو لٹا دیا گیا اور پھر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، آب زمزم کے ساتھ اس کو دھویا گیا اور پھر ایک علم و حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا ایک تخت لایا گیا، پلیٹ یا ٹرے کہہ لیں آپ، اس وہ لائی گئی اور وہ آپ کے سینے کے اندر انڈیل دی گئی اور آپ کے دل سے ایک گوشت کا ٹکڑا نکال کے آپ کو دکھایا گیا کہ یہ آپ کے جسم میں شیطانی اثرات کی جگہ تھی، یہ اللہ نے نکال دی اور اب آپ کا جسم جو ہے ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے اور ان چیزوں سے پاک ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میرا جو شیطان تھا، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن ہوتا ہے، فرمایا میرا جو شیطان تھا وہ میرے مطیع اور میرے تابع ہو گیا اور اس نے وہ مسلمان ہو گیا، یہ کہہ رہا کہ وہ میرا مجھ پر ایمان لے آیا ہے اور میرے تابع ہو گیا ہے، اب نبی اسلام کے اوپر اس قسم کا کوئی وسوسہ یا اس قسم کی کوئی چیز نہیں آئی۔ تو دوسری جو چیز آپ کو دکھائی گئی وہ آپ کا بائی پاس تھا۔ یہاں سے یہ چیز بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کسی بندے کا 2 دفعہ بائی پاس ہو تو اسے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اسے آپریشن کروا لینا چاہیے، اللہ رب العالمین اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ نبی اسلام کو ایک اور چیز دکھائی گئی معراج کی رات، وہ تھے براق۔
جب آپ اس کے قریب ہوئے تو وہ گنگنا شروع ہو گیا. تو سیدنا جبریل نے اس کے کان میں کچھ بات کہی تو وہ خاموش ہو گیا. اس کے جو جسم سے پسینہ چھوٹنا شروع ہو گیا. سیدنا جبریل سے پوچھا کہ اس کے کان میں کیا کہا؟ میں نے اس کو کہا کہ آج سے پہلے تیرے اوپر اور نہ آج کے بعد تیرے اوپر اس سے افضل آدمی سوار ہوگا. یعنی اس کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ ہستی آج تیرے اوپر سواری کرنے والی ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس پہ آپ سوار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رفتار اس قدر تھی کہ جہاں نظر ختم ہوتی وہاں اس کا پاؤں جاتا ہے. یعنی ایک قدم وہاں ہوتا اور آگے جہاں نظر ختم ہوتی اس کا پاؤں وہاں تک چلا نہیں جاتا. اس قدر اس کی رفتار تیز ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے اڑنے والا گھوڑا عطا کیا. تو یہ ہندوؤں کی کتابوں کے اندر ایک نشانی ہے آخری پیغمبر کی کہ اس کے پاس اڑنے والا گھوڑا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اڑنے والا گھوڑا بھی آپ کو عطا کیا. ایک نشانی جو میں نے پہلے بھی بیان کر دی ہے کہ نبیوں کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت آپ کو عطا فرمائی. ایک نشانی جو پھر آگے تھی کہ آپ کو یہاں سے بیت المقدس جب لایا گیا تو وہاں سے پھر آسمان کی طرف چڑھے. اس لیے اسے کہتے ہیں معراج اور ارجاء. اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا. تو نبی علیہ السلام کے لیے یہاں ایک برق رفتار لفٹ کا انتظام کیا گیا کہ اس سیڑھی کے اوپر آپ کی ایک سیڑھی زمین پہ لٹکائی گئی اور اس سیڑھی پر آپ کھڑے ہو گئے اور وہ پلکان جھپکنے میں پہلے آسمان میں پہنچ گئی اور پھر آسمان کے دروازے کو کھٹکھٹا کے آپ کو اندر داخلے کی اجازت دے دی. نبی علیہ السلام نے یہ جو زمین سے آسمان کا سفر ہے یہ عام جھپکنے میں کیا. اس قدر وہ تیز رفتار سواری جو لفٹ تھی وہ آپ کو عطا فرمائی. یہ بھی اللہ کی نشانی تھی کہ یہ زمین سے آسمان کا جو سفر ہے یہ 500 سال کی مسافت ہے. ایک بندہ 500 سال مسلسل چلتا رہے جتنا وہ سفر طے کرے گا وہ زمین سے آسمان کا سفر ہوگا. اسی طرح پھر ایک آسمان کی جو موٹائی ہے جس طرح ہم یہ لینٹر وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کی موٹائی 500 سال کی موٹائی ہے. یعنی اتنا موٹا اللہ رب العالمین نے آسمان کا لینٹر ڈالا وہ بھی آپ نے طے کیا. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پھر دوسرے آسمان کی موٹائی پھر اس طرح 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس آپ کو لایا گیا. پھر ہر آسمان پر دوبارہ نبیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائی. پہلے آسمان کے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے آپ کی ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس. پانچویں پر حضرت ہارون. چھٹے پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات. 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا آپ کو دکھائی گئی. یہ ایک بیری کا درخت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پتے جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں اس قدر بڑے بڑے تھے اور اس کے جو پیر لگے ہوئے تھے وہ حجر شہر کے مٹکوں کے مانند تھے. وہ حجر شہر کا مٹکا تقریباً 100 کلو کا ہوتا ہے تو 2.5 من کا یعنی اس کا جو تھا وہ پیر اس کے اوپر اور بغیر کانٹوں کے وہ بیری ہے. اور اس کے اوپر آپ نے فرمایا نور کے پتنگے ہیں کہ اس کے اوپر روشنیاں ہیں جس طرح ہمارے یہاں جنو ہوتے ہیں اس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ نور کے پتنگے تھے. تو انہوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے اس کی جڑوں میں دیکھا تو وہاں سے 4 نہریں جا رہی تھیں. 2 ظاہر تھی 2 چھپی ہوئی ہیں. جو ظاہر ہے وہ نیل اور فرات یعنی جو مصر میں دریا نیل ہے اور فرات جو دریا فرات ہے وہ یہ ظاہر ہے. اور جو سیحان اور جیحان ہیں جنت کی نہریں وہ 2 نہریں جنت میں جا رہی ہیں اور 2 نہریں زمین پر وہ نازل ہو رہی ہیں. تو یہ جنت کی نہریں ہیں اور سدرۃ المنتہا کے نیچے سے 2 نہریں زمین پر آ رہی ہیں.
سدرۃ المنتہا، اسے منتہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیچے سے جانے والی ہر چیز کی یہاں پر منتہا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر پہلے شروع میں بھی میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ معراج کی رات اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا سے آگے بھی گئے، تو سدرۃ المنتہا کے آگے اللہ کے رسول نہیں گئے، یہاں پر ہی جو معاملہ ہوا ہے، جو آپ کو تحفے اور تحائف دیے گئے وہ سدرۃ المنتہا پر ہی دیے گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کی اور آپ نے اللہ سے مصافحہ کیا۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا۔ بعض کہتے ہیں ایک ہے جرات ایک کو دو جانے کافر اور مشرک، یعنی اس طرح کی شعر بھی آپ کو سننے میں ملے گی۔ تو بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نے ملاقات کی، آپ ملے، آپ پردے میں چلے گئے، تو یہ ساری باتیں فضول ہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سدرۃ المنتہا تک گئے، اس کے آگے آپ نہیں گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے معراج کی رات رب تعالیٰ کو دیکھا؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا نور انا اراہ، بتاؤ وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور رب تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی اس دنیا میں۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ وہ آنکھ بھی عطا فرمائے گا جس آنکھ سے ہم اللہ رب العالمین کا جنت میں دیدار کریں گے۔ اس سے پہلے کسی آنکھ کے اندر یہ قوت اور طاقت اللہ نے پیدا ہی نہیں کی کہ وہ رب تعالیٰ کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک دفعہ ضد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک تجلی پہاڑ پہ ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو فوراً اٹھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے تجھ پر ایمان لایا، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہاں فرمایا کسی آنکھ، کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح آپ کو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے بیت المعمور، جس طرح زمین کے اوپر بیت اللہ ہے، اسی طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جہاں صرف فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ کھچا کھچ بھرا ہوا اور اس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ داخل ہوگا دوبارہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، قیامت آ جائے گی۔ یہاں سے فرشتوں کی تعداد کا بھی علم ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق کس قدر زیادہ ہیں اور وہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح زمین والوں کے لیے قبلہ ہے، جس طرح آسمان والوں کا بھی ایک قبلہ ہے، اور وہ بیت اللہ کے بالکل اوپر ہے۔ جس طرح بیت اللہ زمین کا درمیان ہے، اس طرح وہ بھی آسمانوں کا درمیان ہے، اور وہاں پر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو جہنم بھی دکھائی گئی، جہنم میں آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا کہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں۔ آپ نے جنت بھی دیکھی، جنت میں جب آپ داخل ہوئے تو آپ کو آپ کی جو نہر کوثر ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دی کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا، حارثہ بن نعمان کی تلاوت سنی، سیدنا بلال کے قدموں کی آہٹ آپ نے جنت میں سنی۔ پھر آپ کی مہمان نوازی کی گئی تو آپ کو آپ کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے، بعض حدیث میں 2 آتے ہیں، بعض میں 3 آتے ہیں، تو جن میں 2 آتے ہیں ان میں وہ تیسرا نہیں ہے۔ 3 پیالوں والوں میں پانی کا ذکر بھی ہے کہ آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھا گیا، آپ کے پاس شراب کا پیالہ رکھا گیا، اور آپ کے پاس پانی کا پیالہ رکھا گیا۔ تو آپ نے ان پیالوں میں سے دودھ والے پیالے کو لے لیا، تو آپ سے سیدنا جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے اور آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوگی، بھٹکے گی۔ تو رب تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی، اور معراج آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے اور آپ کی دلجوئی کے لیے کروائی
بس کی بات نہیں ہے، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ نبی اور کرامت اور معجزہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، جب اللہ چاہتا ہے پھر ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہ انسان کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، چوتھے آسمان، اس طرح وہ سارا کچھ دیکھے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کرنے والی ذات جو ہے وہ پاک ذات ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان اور ایسی تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ابو بکر صدیق نے کی اور دوسرے صحابہ نے کی۔ پختہ ایمان اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا